بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد لأنها الکلمة لما كانت موضوعة لمعنى والوضع يستلزم الدلالة۔ شرح جامی اور صفحہ نمبر 52 سے ہم پڑھ رہے ہیں اور یہاں سے کلمہ کی وجہ حصر کو شروع کیا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ وجہ حصر کو یہاں سے ہم شارٹ کٹ آگے لے کے چلتے ہیں تاکہ نفس جو مضمون ہے، نفس کتاب ہے، اس کو تو ہم سمجھیں کہ کتاب میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ جب ہم ہوائی فائرنگ میں لگ جاتے ہیں تو وہ کہیں سے کہیں نکل جاتے ہیں۔ تو اس لیے تھوڑا سا ہم ویسے اس کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ عبارت کے اندر کچھ چیزیں ہمیں معلوم ہو جائیں اور پھر ہم اس کے بعد تفصیلات کی طرف چلیں گے۔ ہاں ضمیر لوٹتی ہے کس کی طرف؟ ایل کلمہ، کلمہ کی طرف۔ وہ جو کلمہ آپ نے ابھی تک پڑھا ہے، جس کی تعریف آپ نے مکمل کر لی ہے، اب یہاں سے وجہ حصر شروع کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں لما کانت موضوعۃ، جب یہ وضع کیا گیا ہے کس کے لیے؟ لمعنن، کس کے لیے؟ معنی کے لیے۔ والوضع یستلزم الدلالہ، اور پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ وضع دلالت کو کیا ہے؟ مستلزم ہے، کیونکہ وضع خاص ہے، دلالت عام ہے، اور خاص عام کو کیا ہوتا ہے؟ مستلزم۔ انسان جب آپ کہتے ہیں تو حیوان لازمی آتا ہے، حیوان جب کہیں عام کو تو انسان کا آنا کوئی لازم نہیں ہے، یہ بات پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، فہیہ، پس وہ کلمہ، اما یا تو من صفتھا، اس کی صفت میں سے، اس کی شان میں سے، اس کے حال میں سے، یہ ہے ان تدل، یہ کہ دلالت کرے گا، علی معنن، ایسے معنی پر، علی معنن، ایسے معنن موصوف، کائنن، جو ہوگا، فی نفسہا، جو ہوگا اس کلمہ کے ذات میں، اس کلمہ کے ذات میں ہوگا۔ اچھا، ای نفس الکلمہ، یعنی کلمہ نفس الکلمہ، ای ذات الکلمہ، ای عین الکلمہ، کلمہ کی ذات کے اندر معنی پڑا ہوا ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے جی۔ والمراد بکون المعنی، اب مراد یہ جو ہم نے کہا ہے کہ اس کی ذات کے اندر معنی کا ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ والمراد بکون المعنی فی نفسہا، مراد کیا ہے کہ معنی اس کلمہ کی ذات میں ہوگا، جی یہ ہے ان تدل علیہ بنفسہا، یہ کہ دلالت کرے گا کلمہ اس معنی کے اوپر، بنفسہا، اپنی ذات کے اعتبار سے، من غیر حاجت، بغیر ضرورت پڑے، الی انضمام کلمۃ اخری الیہا، دوسرے کلمے کے اس کے ساتھ اس کی طرف ملانے کے۔ اب آپ کے ذہن میں خود آ رہا ہوگا کہ کس کلمے کی طرف اشارہ دے رہے ہیں؟ لاستقلالہ بالمفہومیت، کیونکہ وہ اپنے مفہوم میں مستقل ہے، دوسرے کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسم اور فعل کی طرف اشارے دے رہے ہیں، حرف کو نکال رہے ہیں۔ او من صفتھا، یا اس کی حال اور شان میں سے، اس کی حالت میں سے، حال میں سے یہ ہوگا، اللہ تدل، اللہ آ گیا، یہ کہ نہیں دلالت کرے گا، علی معنی، ایسے معنی کا، فی نفسہا، جو اس کی ذات کے اندر، کس کی ذات کے اندر؟ کلمہ کی ذات کے اندر پڑا ہوا ہوگا۔ بلکہ وہ کرے گا علی معنی، ایسے معنی کے اوپر، بل یدل علی معنی، ایسے معنی پر دلالت کرے گا، یحتاج فی الدلالتی، جو محتاج ہوگا، فی الدلالتی، دلالت کرنے میں، علیہ، اس کے اوپر، الی انضمام کلمۃ اخری الیہا، ایک دوسرے کلمے کے اس کی طرف ملانے کی طرف۔ اچھا، لعدمی، کیوں محتاج ہوگا؟ لعدمی استقلالہ بالمفہومیت، اس لیے کہ وہ مستقل بالمفہوم نہیں ہے۔ مستقل بالمفہوم نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنا معنی نہیں دیتا، معنی دیتا ہے، معنی سمجھا نہیں پاتا۔ من سے، الی تک، معنی تو آ رہا ہے، سمجھا نہیں پاتا کیا سے کیا تک۔ اگر معنی بالکل نہ دے، وہ تو ایک چوتھی بلا ہے، مومل، اس سے تو ہماری غرض ہی کوئی نہیں ہے۔ وَسَيَجِيهُ تَحْقِيقُ ذَلِكَ، اور عنقریب آنے والی ہے تحقیق اس کی، فی بیان حد الاسم، اسم کی جب تعریف کریں گے تو اس کے اندر اس کی تحقیق آ جائے گی انشاءاللہ تعالی، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ القسم الثانی، دوسری قسم کو یہاں پر لایا، وہو ما لا یدل علی معنی فی نفسہ۔ اچھا، وہ جو ما یدل تھا وہ تو دو ہو گئے، اسم اور فعل۔ اب یہ آگے وہ دونوں مستقل بالمفہوم تھے، اور حرف کی طرف بھی اشارہ دیا ہے، لیکن وہ آخر میں آ کے، اور اس کی
اس کے بعد کہتے ہیں القسم ثانی، دوسری جو قسم ہے وہوا ما لا يدل، وہ ہے جو دلالت نہ کرے علی معنی، ایسے معنی پر فی نفسها، جو اس کی کلمے کی ذات میں ہو. الحرف وہ کون ہوتا ہے؟ جو دلالت نہ کرے، ایسے نہیں ہے بالکل دلالت نہ کرے، نہیں، وہ تو مومل ہے. جو دلالت نہ کرے کا مطلب یہ ہے کہ سمجھانے والی دلالت، اپنا مفہوم سمجھا سکنے والی دلالت نہ کرے، یہ ذہن میں رکھیں. کا من و الہ فإنہما یحتاجانی، پس یہ دونوں محتاج ہوتے ہیں فی الدلالتی، دلالت کرنے میں، علی معنیہما، اپنے دو معنوں کی، اپنے معنوں کے اوپر. یہ اچھا، اسی طرح جو ہے معنیہما، اور پھر اس کے بعد جو ہے آگے کہتے ہیں کہ عن الابتداء والانتہاء، میری مراد سے کیا ہے؟ ابتداء. ابتداء کس کا معنی بنتا ہے؟ من کا. انتہا کس کا معنی بنتا ہے؟ اب آگے جا کے آپ حاصل محصول کی بات میں پڑھیں گے کہ ایک ابتداء مطلق ہوتا ہے، کہیں سے بھی ابتداء، مین ابتداء کے لیے آتا ہے. اب ابتداء ذہن میں کوئی بھی نہیں ہے تو اس کو ابتدائی مطلق کہتے ہیں، یہ کلی ہوتی ہے. یہ مفہوم ہے نا، کہیں سے بھی ابتداء مین ابتداء کے لیے آتا ہے. ایک آپ کہتے ہیں سرت من البصرہ، میں چلا بصرہ سے. اب یہاں بھی ابتداء ہے لیکن یہ ابتداء جزئی ہے، کلی. جب یہ معرفہ کے ساتھ لگ جاتا ہے تو اس کی ابتداء، یا کسی چیز کے ساتھ لگ جاتا ہے تو ابتداء خاص ہو جاتی ہے، معرفت کی طرف، جزئیت کی طرف چلی جاتی ہے. اچھا، تو کہتے ہیں کہ ابتداء اور انتہا الی کلمۃ اخری، یہ ایک دوسرے کلمے کی طرف کیا ہوتا ہے؟ محتاج ہوتا ہے. دوسرا کلمے سے کیا مراد ہے؟ الی کلمۃ اخری کا مطلب ہے الی ضم کلمۃ اخری، دوسرے کلمے کی طرف جوڑنے کی طرف محتاج ہوتا ہے. کلمۃ اخری سے کیا مراد ہے؟ اسم اور فعل. اسم فعل کے ساتھ مل کے اپنا معنی سمجھاتا ہے، پورا کرتا ہے، ورنہ ادھورا رہتا ہے، یعنی سمجھ نہیں آتی. کا بصرہ، جیسے بصرہ اور کوفہ، یہ دو اسم ہیں، ان کے ساتھ سرتو فعل لگ گیا، اور اسم اصل میں ٹوٹل یہاں اس مثال میں 3 آ رہے ہیں. ایک اس میں ضمیر ہے سرتو فاعل بن کر، البصرہ الکوفہ 3 ہو گئے، وہ اسم ہو گئے خالص، اور بلکہ وہ علم ہو گئے، کیا جگہوں کے نام ہے نا، معرفہ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے جی، سرت فعل آ گیا. فی قولک، جیسے تیرے قول کے اندر سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، مثال کو ہم نے حل کر دیا. وانما سمی، اب یہ جب آپ کے سامنے وجہ حصر ہو گئی، وجہ حصر ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ ان کے نام کیوں رکھے جاتے ہیں؟ وجہ تسمیہ، نام کیوں رکھیں گے اسم فعل حرف؟ وانما سمی، اس لیے کہ نام رکھا جاتا ہے هذا القسم، اس قسم کا حرفاً حرف. کیوں حرف رکھا جاتا ہے؟ حرف کا معنی طرف، کنارہ، جانب. لأن الحرف باللغت الطرف، لغت میں کس کو کہتے ہیں؟ طرف کو. اشکال آ جائے گا، خیر چھوٹی اشکالیاں ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو اور جی طرف کو کہتے ہیں تو زید فی الدار، اس میں طرف میں تو نہیں، درمیان میں تو ہم نے جواب دیا اللہ کے بندے ایسی بات نہیں ہے. ہم کہتے ہیں طرف کا مطلب ہے مسند لے، بننے سے کنارے پر ہوگا. چاہے کلام کے درمیان میں لفظوں میں آتا ہے تو آتا رہے، لیکن مسند لے بننے سے کنارے پر آئے گا. اچھا، ادھر انہوں نے کیا کہا ہے؟ وَهُوَ فِي طرف، اسی کی طرف اشارہ کیا. ای جانب، یعنی وہ مقابل الاسم والفعل حیث یقعان عمدہ، کہ وہ اس لحاظ سے کہ وہ مقابل جانب کے اندر ہوگا اسم اور فعل کے. یعنی اسم اور فعل کی جو پوزیشن ہے نا مسند لے ہونے کی، ان پوزیشنوں کے مقابلے میں ہو کر آئے گا. مسند لے کا ایسا بن سکے گا نہیں. ہاں، مسند لے تو نہیں بن سکتا، مسند لے کے ساتھ کبھی عارضی حصہ ضرور بن کے آ سکتا ہے. مثلا اس کی مثال نیچے حاشیہ نمبر 4 میں جا کے دیکھیں. لِأَنَّهُ قَدْ يَقَعُ جُزْءًا لَهُ نَحْوُ زَيْدٌ لَا حَجَرٌ، زید لا حجر، زید غیر پتھر ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہاں لا حجر دیکھیں نا، مسند ہے نا، اس کا جز بن کے آیا ہوا ہے. لیکن یہ جز بھی ایسا ہے کہ ایک صرف نفی کا معنی دینے کے لیے آیا ہوا ہے، وگرنہ اصل میں حجر ہی ہے. اچھا جی، تو اس لحاظ سے زید غیر پتھر ہے. اب دیکھیں حجر اصل میں اس کی خبر ہے نا، اور مسند ہے، اور زید اس کا مسند لے ہے. تو یہاں مسند کا ایک حصہ بن کے آیا ہوا ہے، لا اے حرف ہے. تو اس کا کیا خلاصہ نکلا کہ مسند مسلح نہیں بن سکتا. البتہ ان کا عارضی وقتی جز بنایا جا سکتا ہے، لیکن مسند مسلح وہی ہوں گے اسم
فعل انہی کو ہم بنائیں گے. اسم مسند مثنیہ دونوں بنے گا اور فعل صرف کیا بنے گا؟ مسند بنے گا. جار مجرور یہ خبر بنتا ہے، یہ بھی اس کا جزئی ہوتا ہے. ہاں یہ بھی جار مجرور چونکہ دیکھیں نا تبھی ہم اس کو متعلق کرتے ہیں فعل یا شبہ فعل کے ساتھ. جار مجرور از خود نہیں بنتا بلکہ وہ اور دوسرا مجرور اس کا ہوتا بھی اسم ہے. فی الداری، الدار تو پھر بھی اسم ہے. جی جی دار پھر بھی اسم ہے اور پھر اس کو ایسے بھی اٹھا کے نہیں لگا سکتے بلکہ اس کو ہم متعلق کریں گے پیچھے فعل یا شبہ فعل. اچھا یقعان عمدتاً اس وجہ سے کہ وہ عمدہ بن کر آتے ہیں فی الکلامی کلام میں. کون جو عمدہ بن کے آتے ہیں؟ اسم اور فعل. عمدہ کیا مطلب؟ فعل فاعل ہی تو کلام میں اصل ہیں. یہ حرف کیا ہیں؟ ان کو میں ہم کہیں میخیں، کیلے، میجک، ایلفی نہ ایلفی. جس طرح آپ الماری کو جوڑتے ہیں تو کس سے؟ گلو سے، کیلوں سے. اب اس کے بغیر بھی تو نہیں کام چلتا نا. تو یہ اس کی حیثیت یہ ہوتی ہے کلام کے اندر سے. وہو اور وہ لا یقع عمدتاً اور وہ نہیں واقع ہوتا عمدہ ہو کر کس کے اندر؟ کلام میں. کون جی؟ حرف. کما ستعرف، جی ہاں ان قریب تو کو اچھی طرح سیان چھٹ سی. والقسم الاول اور قسم اول وہو ما یدل علی معنی وہ ہے کہ جو دلالت کرے علی معنی ایسے معنی پر فی نفسی آئی فی ذات یا فی عینہا جو اس کلمے کے عین کے اندر پڑا ہوا ہو. اما اب یہاں یا تو من صفتہا اس کی شان اس کے حال میں سے یہ ہوگا این یقترنا یہ مقترن ہوگا بالزمانی کس کے ساتھ؟ زمانے کے ساتھ. ذالک المعنی یہ وہ معنی ہوگا. اچھا یا تو یہ مقترن ہوگا ذالک المعنی یہ معنی المدلول علیہ جس کے اوپر لفظ کیا کر رہے ہیں، کلمہ کیا کر رہے ہیں؟ دلالت کر رہا ہے فی نفسہا اپنی ذات کے اعتبار سے از خود بغیر ضم ضمیمہ کے. فی الفہمی سمجھنے میں عنہا اسے جو معنی اس سے سمجھا جا رہا ہے وہ صحیح معنوں میں سمجھا جا رہا ہے، اس میں غیر کی طرف احتیاج نہیں جا رہی. بأحد الازمنۃ الثلاثہ لیکن ساتھ ساتھ مقترن ہوگا کس کے ساتھ؟ تین زمانوں میں سے. تین زمانے کون سے ہیں جی؟ یہ بھی دستور آن الماضی والاحالہ والاستقبالہ. یہ آنی فعل فاعل ہے اور وہ اس کے مفعول بنتے ہیں تینوں مل کر ایک مفعول. اے حینا بھی وقت کو بتانے کے لیے تھا. حینا یفہم ذالک المعنی یا یفہم ذالک المعنی عنہا جب بھی پہچانا سمجھا جائے گا یہ معنی عنہا اس کلمہ سے بفہمی یفہم یہ جو ہے پہچانا سمجھا جائے گا اس سے احد الازمنۃ الثلاثۃ ایضاً جیسے جیسے آپ فعل بولیں گے اس کا معنی سمجھیں گے. ضربہ کا معنی مارا، کوئی اشتباہ نہیں ہے، مارا سب جانتے ہیں مارا کیا ہوتا ہے. اسی طرح آپ اس فعل کے سانچے اور ڈھانچے سے فعل بھی زمانہ بھی معلوم کر رہے ہوں گے. یہاں سانچہ ڈھانچہ نہیں لکھا، یہ آپ نے ادھر پڑھا ہے علم صیغہ میں پڑھا ہے کہ بھائی فعل کے سانچے اور ڈھانچے سے آپ کو کیا معلوم ہوتا ہے؟ زمانہ. ضربہ کے سانچے ڈھانچے سے معلوم ہوتا ہے ورنہ مارا مصدری اس کا مارنا ہوتا ہے. یہ اس اشکال کا ہم نے جواب دیا تھا. کوئی کہتے تھے ماضی اسم ہے اور یہ گزرا ہوا زمانہ بتاتا ہے تو آپ کہتے ہیں فعل صرف زمانہ بتاتا ہے. ہم آپ کو بتاتے ہیں اسم بھی زمانہ بتا رہے ہیں. الآن اسم ہے ابھی کو بتا رہے ہیں. الاستقبال اسم ہے اور آئندہ کو بتا رہا ہے. یہ تو سوال ہوا ایسا نا اسا کہ جواب دیتے ایسا جی. یہ تو اپنا معنی جو معنی ہے نا بنیادی معنی ماخذی اس کے اعتبار سے بتا رہا ہے. اس بات ہم نے کہا ہے فعل اپنا معنی مصدری الگ بتائے گا، زمانہ اس کے سانچے سے معلوم ہوگا، ڈھانچے سے، شکل سے. یہ اس کی طرف اشارہ دے رہے مقارن لہو. او من صفتیہ یا اس کی شان میں سے یہ ہوگا اللہ یقترن ذالک المعنی کہ یہ نہیں مقترن ہوگا یہ معنی فی الفہمی سمجھنے میں عنہا اس کلمے سے ما احد الازمنۃ الثلاثۃ تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ. اچھا جی القسم الثانی دوسری قسم وہو ما یدل علی معنی وہ ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر فی نفسہ جو اس کی ذات میں ہے غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثۃ جو مقترن نہیں ہوگا تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ. الاسم کون ہوگا؟ ایک ہی گلے پھیر پھیران. اچھا وہو واتن اور علیم صاحب ماشاءاللہ آدھے مولوی ہو گئے نا کو ذرا اسی طرح پھیرو. وہو ماخوذ من السم یہ کس سے بنا ہوا ہے؟ سمفن سے. سمفن کا کیا معنی ہے؟ وہو العلو وہ بلندی کو کہتے ہیں. آپ نے پڑھا ہوگا سمفن وسمن. سمفن بلندی کو کہتے ہیں، وسمن نشانی اور علامت کو کہتے ہیں. دونوں معنی اسم با مسمى ہیں اس کے اوپر فٹ آتے ہیں. ہاں بصری و کوفیوں کے اختلاف ہے وہ بعد میں ترتیب سے آ جائے گی بات. تو اب سمفن بلندی سے ہے کیا مطلب خود بتا رہے ہیں. لاستعلائه علی اخویہ
اس لیے کہ یہ بلندی کو چاہتا ہے. الف سین کس کا معنی دیتے ہیں باب استفعال میں؟ طلب کا، چاہت کا. چاہتا ہے بلندی کو علی خویہ اپنے دونوں پراؤں کے اوپر، دونوں بھائیوں کے اوپر. دونوں بھائی کون سے ہیں؟ نیچے لکھا ہے فعل اور حرف. حیث کیسے چاہتا ہے؟ حیث یترکب منہ وحدہ الکلام، کیونکہ یہ ایسے چیز ہے کہ اکیلے اسم بھی پورا کلام بنا سکتا ہے، اکیلے فعل نہیں بنا سکتا، اکیلے حرف کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. مثال کیا ہے؟ نیچے لکھی ہے زید قائم. زید بھی اسم، قائم بھی اسم فاعل، دونوں نے مل کر کلام بنا دیا، جملہ اسمیہ خبریہ. دون اخویہ اپنے بھائیوں کے بغیر اکیلا بھی کلام بنا سکتے. وقیلا کوفیوں کی طرف اشارہ دیا، بصریوں کا گزر گیا. من الوسم سے ہے، وہو العلامہ، اور وسم سے اور کا معنی علامت، نشانی. کیوں کہتے ہیں اس کو؟ لأنہ علامت علی مسمى، اس لیے کہ وہ اپنے مسمى کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ علامت. کیا مطلب؟ موبائل، آپ سب موبائل کو دیکھنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ موبائل معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہے، آپ پھر بھی اس کو دیکھ رہے ہیں. میں موبائل کہتا ہوں تو آپ گھڑی کو نہیں دیکھتے، میں کہتا ہوں گھڑی، آپ فٹافٹ گھڑی کو دیکھتے ہیں. تو اسم ایک ایسی چیز ہے، معرفہ ہو کہ نکرہ ہو، اپنے مسمى کے اوپر ایک نشانی ہوتا ہے. اب اس پر اشکال وہی ہوتا ہے نا کہ بھئی فعل بھی تو اپنے مسمى پر ہوتا ہے. ضربہ تو مطلب مارنا ہی تو ہوتا ہے، مارنا ہی تو ہوتا ہے. تو اس کا جواب دیا جا سکتا ہے کہ ضربہ کے لغت میں 20 سے اوپر معنی آتے ہیں. مثال بیان کرنا بھی آتا ہے، دوسرے تیسرے اور اس کے معنی بھی آتے ہیں، اشارہ کرنا مختلف آتا ہے اس کا. تو اصل میں اسم یہ حق ادا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے مسمى کے اوپر صحیح معنوں میں علامت بن سکے. اصل میں یہ صحیح معنی جو اس کا حق ہے پورا کر رہا ہے وہ اسم ہے، اس وجہ سے اس کو یہاں پر لگا دی ہے. والقسم الاول، اور قسم اول، وهو ما يدل، وہ ہے جو دلالت کرے علی معنی اپنے معنی کے اوپر، فی نفس عالم صاحب بات اس نہیں ٹھیک ہے، اگر ٹر دے رہا ہوں جی. وهو ما يدل، وہ جو دلالت کرے علی معنی ایسے معنی پر، فی نفسها جو اس کی ذات کے اندر پڑا ہوا، مقترن، یہ پہلے وجہ حسر پڑی ہے، اس کو نہ سن پھر گھمایا پھرایا، اور اس کے بعد دوبارہ پھر تو اس کو ایک نئی انداز پہ دستے. یہ اصل بھی وہی وجہ سن سوال جواب اس کو حل کر سن. والقسم الاول، وہ قسم اول، وهو ما يدل، وہ ہے جو دلالت کرے علی معنی ایسے معنی پر، فی نفسها جو اس کی ذات، کلمے کے ذات کے اندر پڑا ہوا ہے، مقترن جو ملا ہوا ہے، باحد الازمنۃ الثلاثۃ، تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ. الفعل، ظاہر بات ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ فعل. سمیہ به، اس کا نام وجہ تسمیہ کیوں رکھا جاتا ہے فعل؟ لتضمنہ الفعل لغوی، کیونکہ یہ فعل لغوی کو کیا ہوتا ہے؟ متضمن ہوتا ہے. فعل لغوی کیا ہوتا ہے؟ فعل اصطلاحی کیا ہوتا ہے؟ ایک فعل لغوی ہے، فعل اصطلاحی ہے. پڑھا ہوا ہے ہم نے اس میں، نحو ادات و نحو میں نے پڑھایا تھا تفصیلا. اور معنی لغوی جو ہے، یہ فعل لغوی جو ہے وہ مصدر ہوتا ہے. اصل میں مصدر کا دوسرا نام ہے فعل لغوی. اور جو صحیح فعل ہے، چار فعل کون سے؟ ماضی، مضارع، امر، نہیں. یہ جو مصدر ہے نا، مصدر کا دوسرا نام فعل لغوی، دوسرا فعل اصطلاحی. فعل اصطلاحی چار قسم کے آپ نے پڑھے ہیں، ماضی، مضارع، امر، نہیں. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو فعل لغوی ہے اس میں صرف ایک چیز ہوتی ہے، معنی مصدری. ضربن یا الضرب، مارنا، مارنا بس. نانا آپ نے پتہ ہے، نانے نہیں، نشانی ہے اس کی اردو میں مصدر کی. تو مارنا یہ صرف اس کے اندر معنی مصدری پایا جاتا ہے بس. لیکن جب آپ اس کو فعل اصطلاحی کی طرف لے کے چلتے ہیں تو فعل اصطلاحی میں اس کے ساتھ دو چیزوں کا اضافہ ہو جاتا ہے. نمبر ایک، معنی مصدری کے ساتھ دوسری چیز کیا آ جاتی ہے؟ زمانہ. نمبر تین، نسبت الی الفاعل. بس یہ دو چیزوں. تو ٹوٹل کتنی ہو جاتی ہیں معنی اصطلاحی میں علیم صاحب؟ تین ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ فعل وہ متضمن ہوتا ہے کس کو؟ فعل لغوی کو. یعنی کیا مطلب؟ ہر فعل اصطلاحی کے اندر فعل لغوی موجود ہوتا ہے. ضربہ میں ضرب موجود ہے، مصدر. یضرب میں موجود ہے، اضرب میں موجود ہے. پیچھے ہم نے مرجع بھی ادھر لوٹایا تھا، ہم نے کہا تھا ہر فعل شبہ فعل کے اندر معنی مصدری موجود ہوتا ہے. پیچھے ہم نے لوٹایا تھا نا. اچھا، تو اب یہاں پر کہتے ہیں وہ المصدر، وہ مصدر ہے، خود ہی تشریح کر دی. فعل لغوی کا دوسرا نام مصدر ہے. وقد علما، اور تحقیق اس سے جانا گیا، بذالک، اس سے. کس سے جی؟ وجہ حسر سے. آگے خود کہتے ہیں ای بوجہ
حصر الکلمۃ فی الاقسام الثلاثۃ، یہ اقسام ثلاثہ کی جو وجہ حصر ہے اس کے ساتھ یہ بات جانی گئی. کیا جانی گئی؟ حد کل واحد منہا، ان میں سے ہر ایک کی کیا تعریف کو جانا گیا. ای من تلک الاقسام، ان اقسام کی، ان تینوں اقسام کی. وذلک لأنہ قد علم به، اور اس وجہ سے کہ تحقیق اس کو جانا گیا تھا. ای بوجہ الحصر، وجہ حصر کے ساتھ بھی جانا گیا تھا، لیکن اب آگے جو ہے تفسیر کے ساتھ اس کو یہاں پر الگ کر دیا گیا. ان الحرف، آگے کہتے ہیں حرف جو ہے کلمۃ، ایسا کلمہ ہے لا تدل، جو نہیں دلالت کرتا علی معنی، ایسے معنی پر فی نفسہ، جو اس کی ذات میں پڑا ہو، بل تحتاج، بلکہ یہ محتاج ہوتا ہے الی انضمام کلمۃ اخرى، ایک دوسرے کلمے کے ملانے کی طرف یا ملنے کی طرف. انضمام انفعال ہے نا، تو انفعال باب لازم ہوتا ہے ملنے کی طرف. اچھا، والفعل، اور فعل، اب دیکھیں وہ پہلے انہوں نے ذرا وجہ اثر کے انداز میں گھما پھرا کے بتایا نا. وہ کہتے ہیں اس میں سے تعریفیں بے شک آپ کو وجہ اثر میں ساری معلوم ہو چکی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ حضرات اس میں سے تعریفوں کو نہ سمجھ پائے ہوں، لہٰذا اب ہم سادہ انداز میں آپ کو تعریفیں بتاتے ہیں. پہلے تھی رنگین، اب ہے سادہ. اور یہ کیوں اس طرح کیا کہ رنگین کے بعد سادہ انداز اپنایا، وہ سامنے جا کے آپ کو بتائیں گے. ہم نے 3 قسم کے طالب علموں کا لحاظ کیا ہے. یہ وہی ہے نا. تو اچھا، اب آگے کہتے ہیں کہ والفعل کلمۃ تدل علی معنی، وہ جو دلالت کرے علی معنی، ایسے معنی پر فی نفس، جو اس کی ذات میں پڑا ہوا کلمے کے. لکنہ مقترن باحد الازمنۃ الثلاثۃ، لیکن وہ مقترن ہو، ملا ہوا ہو 3 زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ. والاسم، اور اسم وہ ہے کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها، بالکل اسی فعل کی طرح اپنا معنی خود بتائے گا، اس کی ذات میں پڑا ہوگا کلمے کے اندر. غیر مقترن، لیکن اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ وہ ملا نہیں ہوگا کس کے ساتھ، باحد الازمنۃ الثلاثۃ، 3 زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ. فل کلمۃ مشترکۃ، کہتے ہیں کلمہ تو ایک مشترک ہو گیا بین الاقسام الثلاثہ، تینوں میں، اس لیے کلمہ کی قسمیں ہی ہم 3 بناتے ہیں. والحرف ممتاز، حرف ممتاز ہے. حرف کیا ہے؟ ممتاز ہے. اچھا جی، عن اخویہ، جدا ہے. ممتاز کا مطلب جدا ہے. اچھا جی، عن اخویہ، اپنے بھائیوں سے، بعدم الاستقلال فی الدلالۃ، کیونکہ وہ اب دلالت میں مستقل نہیں ہوتا. والفعل ممتاز، اور فعل بھی ممتاز ہے. عن الحرف بالاستقلال، کیونکہ وہ حرف سے جدا اس لیے ہے کہ اس میں استقلالی مفہوم پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. وعن الاسم بالاقتران، اور اسم سے ممتاز کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں اقتران، فعل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ زمانہ ہوتا ہے، اور اس میں نہیں ہوتا اسم میں. والاسم ممتاز، ہر ایک کو جدا کر رہے ہیں. اسم بھی ممتاز ہے عن الحرف، کیسے بھی حرف سے، کیوں؟ بالاستقلالی، کیونکہ وہ مستقل بالمفہوم ہوتا ہے. وعن الفعل، فعل سے کیوں یہ ممتاز ہے جی؟ بعدم الاقتران، کیونکہ مقترن نہیں ہوتا زمانے کے ساتھ. فعلم لكل واحد منها، یعنی ان تینوں قسموں میں سے ہر ایک کی تعریف پیچھے بھی آئی تھی وجہ اثر میں، اب دوبارہ سے ہم نے سادہ انداز میں بیان کر دی. یہ تعریف ہو گئی ہے معرف جامع لافرادہ، اپنے افراد کو ہر لحاظ سے جامع کیسے ہو گئی ہے؟ ہم نے تعریف بھی کی ہے اور ممتاز کر کے بھی دکھائے ہیں. ممتاز کر کے بھی دکھائے ہیں. تو جب ممتاز کر کے دکھائے ہیں تو معنی بھی نکال دیا مثلا، تو جامع بھی ہو گئی، معنی بھی ہو گئی. مانع عن دخول غیرها فیہ، معنی بھی کر دی. معنی کس سے کیے؟ ممتاز سے کیے. اچھا، ولیس المراد بالحد ہاؤنا، یہاں سے کہتے ہیں وہ حد اور رسم، آپ نے ایک منطق میں بھی پڑھا ہے، حد میں ذاتیات سے تعریفات کی جاتی ہیں اور رسم میں ساتھ عرضیات بھی آ جاتے ہیں. وہ والے ادھر چکر شکر آپ نہ بنائیں، ہماری مراد وہ نہیں ہے، وہ چکر ادھر ہی چلتے ہیں، ادھر نہیں چلتے. کہتے ہیں الا المعارف، ہمیں ایک جامع تعریف چاہیے، بس سیدھی سی، وہ ہم نے تعریفیں کر دی ہیں. المانے، جو جامع ہو اپنے افراد کو، مانے ہو باہر والے افراد سے. وَلِلَّهِ در المصنف، اور اس کی تشریح تو ہم بعد میں کریں گے. در نیچے انہوں نے لکھا ہوا ہے فی اللغۃ اللبن، دودھ کو کہتے ہیں، دودھ کو در. وہ ان کو اللہ در نا، اس کو بھی حق دو، دودھ اللہ در. ایک در موتی کو کہتے ہیں قیمتی، اور در یہ لبن کو، دودھ کو. تو یہ اصل میں عام طور پر فیہ خیر کثیر عند العرب، فورید به الخیر مجازا فإن العرب اذا عظموا شيئا ونسبوه الى الله تعالى قصدا الى غيره. عرب لوگ جب کسی چیز کی عظمت کو بڑھاتے ہیں تو اس کی نسبت اللہ کی طرف یوں کر دیتے ہیں. اور اللہ در المصنف، اللہ ہی کے لیے ہے اجر کس کا؟ مصنف کا. یعنی اس کو اجر و ثواب کس کی طرف سے ملنا چاہیے؟ بہترین جزا ملنی چاہیے ان کو.
حیث اشارہ کہ انہوں نے یہاں اشارہ کر دیا تھا الی حدود یا ان کی تعریفوں کی طرف اسم فعل حرف کی، فی ضمن دلیل الحصری وجہ اثر کے ضمن کے اندر، ثم نبہ علیہ بقولہ پھر اس کے بعد انہوں نے تنبیہ کی اور تفصیل سے تھوڑا سا یعنی رنگین سے سادے اور سمپل انداز میں مختصر انداز میں دوبارہ سے انہوں نے آخر میں پھر جامع معنی تعریف کر دی. وقد علم بذالک اس کو اپنے اس قول سے وقد علم بذالک پیچھے گزرا نا، اس سے انہوں نے دوبارہ سے پھر سادہ انداز میں تعریفیں لائیں. کیوں لائیں؟ ثم صرح بها فيما بعد پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کر دیا؟ بعد میں تصریح کر دی. کیوں کیا جی؟ یہ تو تکرار ہے، یہ تو تکرار ہے. تو جواب دیا نہیں تکرار نہیں ہے، بناء علی تفاوت مراتب الطباع، طباع طبیعت کی جمع یعنی مختلف طبیعتوں کے طلباء ہوتے ہیں. نیچے لکھا ہوا ہے کیا کہ لأن مراتب الطباع ثلاثۃ، تین قسم کے ہوتے ہیں، ذکی، متوسط، کودن. ہاں یہ ہم تیسری کیٹیگری میں وہ ہمیں یہاں پڑھاتے ہوئے شرح جامی میں، شرح جامی اور کافی ہم نے دونوں جو ہیں شیخ خلیل الرحمان صاحب سے پڑھی ہے نا، تو انہوں نے فرمایا تھا بج لم یبج لم یتککڑ. تو یہ اس طرح کی ترتیب ہو گئی ہے. تین طرح کے طلباء ہوتے ہیں تو اس وجہ سے تینوں کا لحاظ کر دیا گیا ہے. یہ ہم پہنچے ہیں الکلام تک. ٹھیک ہے جی. اچھا اب میرے ہاتھ سے دوسرے کو لیتے ہیں، اس کی تشریح ہم کل سے کر دیں گے انشاءاللہ.